آپ جس مکتب کے پاس جائیں، اگر اس سے یہ سوال کریں کہ آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ کہا رسول نے ایسے پڑھی، توجہ ہے، کہا رسول نے ایسے پڑھی۔ دوسرے کے پاس جاؤ وہ بھی کہتا ہے رسول نے ایسے پڑھی، تیسرے کے پاس جاؤ وہ بھی، سارے دعویٰ کرتے ہیں رسول نے ایسے نماز پڑھی۔ تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ رسول نے کیسے نماز پڑھی؟ اور جو ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے؟ اور ہماری پوری زندگی اتباع رسول میں ہونی چاہیے، ان کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ حیات ہے اور اب اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب رسول نے نماز کیسے پڑھی، رسول نے روزہ کیسے رکھا، رسول نے حج کیسے کیا، رسول نے زکوٰۃ کیسے دی، تو جو ہے میری طرف رسول نے یہ کیسے کیا۔ اچھا رسول اگر کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں اتباع کریں، رسول کی طرح کھانا کھائیں۔ اگر رسول بات کرتے ہیں رسول کی طرح بات کریں۔ اگر رسول کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے تو پھر نماز کو رہنے دو، روزے کو رہنے دو، ہر شے کو رہنے دو۔ رسول کا ایک چھوٹا سا عمل ہے سونا، رسول کا ایک چھوٹا سا عمل ہے سونا، ہمیں کیسے پتا چلے؟ لیکن ہمارے لیے چاہیے یہی کہ ہم سوئیں اگر تو رسول کی طرح سوئیں۔ لیکن ہم کیسے؟ ہم تو اتنے جاہل ہیں کیونکہ رسول اپنے حجرے میں سو رہے ہیں، وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، رسول دائیں کروٹ سو رہے ہیں یا رسول بائیں کروٹ سو رہے ہیں، رسول سیدھا سو رہے ہیں۔ تو اب جب ہم اتنے جاہل ہیں کہ ایک رسول کے سونے کو نہیں بتا سکتے تو نماز کو کیسے بتاؤ گے، روزے کو کیسے بتاؤ گے؟ تو پھر یاد رکھو، تلاش کرو کسی ایسے کو جو شب ہجرت سوئے تو کفار مکہ کو پتا نہ چلے نبی سویا ہے یا نہیں سویا۔ بستر وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے، بستر وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے۔ سویا تھا تو لگتا تھا کہ اللہ کا نبی ہے، بستر وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے۔ سویا تھا تو لگتا تھا کہ اللہ کا نبی ہے۔ انگوشت پاتندہ تھے سب مکے کے کافر، ارے سویا تو محمد تھا، اٹھا دو علی ہے۔ سویا تو محمد تھا، اٹھا تو علی ہے۔ اب حقیقت میں اگر اتباع رسول پہ عمل پیرا ہونا ہے تو در علی پہ آؤ، علی بتائے گا کہ رسول نے نماز کیسے پڑھی، علی بتائے گا رسول نے روزہ کیسے رکھا۔ اس لیے اچھا یہ آ گیا ہے یہ واقعہ، تو یہ شب ہجرت جب رسول نے کہا نا کہ یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں، تو تاریخ یہ کہتی ہے علی نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں علی بچ جائے گی۔ اور جو ہے کہا ہاں علی بچ جائے گی۔ تو کہا یہاں کچھ تاریخ میں یہ ذکر ہے، میں نے خود پڑھا ہے، بعض تاریخ میں ہے کہ علی نے سجدہ شکر ادا کیا، علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اچھا شکر کس چیز کا کیا؟ موت کا۔ کس شے کا شکر کیا؟ موت کا۔ اچھا اسی طرح حضرت اسماعیل کو جناب ابراہیم نے کہا تھا اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا بابا آپ جس طرح سے افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ کریں، پھر کیا ہوگا؟ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پر اور شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ اسماعیل کی نظر میں موت ہے مصیبت، علی کی نظر میں موت ہے نعمت۔ اب اسماعیل نے ارے مصیبت سمجھ کر صبر کیا، علی نے نعمت سمجھ کر شکر کیا۔ تو مجھے ایک جملہ کہنے دو، جب اسماعیل جیسا نبی علی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تو آپ اور مجھ جیسا کیسے آ سکتا؟
اچھا جب علی سوئے تو رسول نے اتنی زندگی کفار مکہ کے سامنے گزاری، کیسے نہیں پہچانتے تھے؟ کیسے نہیں پہچانتے تھے؟ قد کاٹ سے واقف تھے کہ یہ رسول ہے، اس کا یہ قد ہے، علی کا یہ قد ہے۔ اب جب سوئے رات کو تو کفار نے کیوں نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ اول ما خلق اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک کا اتنا نور ہوتا تھا، جب وہ گھر میں آتے تھے رات میں تو ہم ان کے نور سے سوئی ڈھونڈ لیتے تھے۔ اب ہم ان کے نور سے سوئی ڈھونڈ لیتے تھے۔ اب وہی سوئے گا رسول کے بستر پر جس کا نور رسول کے نور جیسا ہوگا۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ بس پتا چلا وہاں پر علی جیسا کوئی نہیں تھا جس کا نور رسول کے نور سے ملتا ہوگا۔ اسی لیے کفار نہیں پہچان سکے۔ اور جب آئے اندر تو یہاں پر یہ بعض خطبہ کہتے ہیں کہ کچھ دیوار تھی، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ایک تو رات کی تاریکی تھی، ایک دیوار تھی اور ایک چادر تھی۔ اور جو ہے کچھ تاریکی میں کچھ کو دکھائی نہیں دیا، کچھ دیوار کے پیچھے سے دکھائی نہیں دیا، کچھ کو چادر کے نیچے دکھائی نہیں دیا۔ بس پتا چلا 3 پردے ہٹتے ہیں تو علی دکھائی دیتا ہے۔ اب علی دکھائی دیا، ایک نے چادر اٹھائی، چھوئی دیکھا یہ تو علی ہے، ایک تو علی ہے، یہ تو محمد نہیں ہے۔ تو کہا اچھا جو پیچھے دیوار کے پیچھے کھڑے تھے نا، ایک نے آواز لگائی، کہا کیا ہوا؟ بڑا بھائی چلا گیا ہے، چھوٹا تو مل گیا۔ اور جو ہے بڑا بھائی چلا گیا ہے، چھوٹا تو مل گیا، اسے ہی مار دو۔ تیسرے پیچھے سے ایک نے کہا وہ بدبخت تو جس کو مارنے کا کہہ رہا ہے، جو چلا گیا ہے وہ اور ہے، جو لیٹا ہے وہ اور ہے۔ اس نے پوچھا یہ تو کیسا اور کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا وہ رحمت یزداں تھا، یہ کہر جلی ہے۔ وہ رحمت یزداں تھا، یہ کہر جلی ہے، سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے۔ وہ رحمت یزداں تھا، یہ کہر جلی ہے، سنتے ہیں قضا اس کے محلے کی گلی ہے۔ صاحب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو، صاحب اگر جان بچانی ہے تو بھاگو، تم نے جسے سمجھا تھا محمد وہ علی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ اہل بیت کا ذکر کرتے رہتے، اور جو ہے رب اکبر کی قسم ہم نے جس کو بھی مانا ہے رسول کی وجہ سے مانا ہے، جس کو نہیں مانتے رسول کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، توجہ چاہیے، ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کیا فاطمہ نے خود کہا تھا میں رسول کا ٹکڑا ہوں؟ رسول نے کہا تھا الفاطمہ تو بازا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ حسن اور حسین نے خود نہیں کہا تھا ہم جنت کے جوانان کے سردار ہیں۔ رسول نے کہا تھا کہ آپ سید شباب اہل الجنہ ہیں۔ علی نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ جس جس کا میں مولا اس کا رسول مولا، بلکہ رسول نے کہا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بس ہم اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں، اس لیے رسول نے اہل بیت کو متعارف کروایا، رسول نے ان کی شان کو بیان کیا۔ اور کہتے ہیں جی آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اصحاب کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اصحاب کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ اصحاب کی گستاخی کرتے ہیں، اصحاب کو نہیں مانتے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جو اصحاب رسول کو نہ مانے، وہ شیعہ نہیں ہے جو اصحاب رسول کو نہ مانے۔ شیعہ قوم ماننے میں اتنی مخلص ہے
रसूल के हाथों के बोसे लिए, रसूल की सोबत में बैठे। शिया को मसहा तो दूर की बात, शिया कौम मानने में इतनी मुखलस है, अगर कोई जानवर, अगर कोई हैवान भी अल्लाह वालू से मोहब्बत करता है तो ये कौम 1400 साल गुजर गए, अरे उसका एहसान नहीं चुका सकी। ये मानने में ये कौम इतनी मुखलस है कि अगर किसी हैवान ने भी इनसे वफा की है तो आज दिन तक उस हैवान का भी एहसान नहीं चुका सकी। इसलिए मसहाब तो दूर की बात है, बात हैवान की आ गई। यहाँ से लोग हमें कहते हैं जी कि आप जुलझला को पूछते हैं जी, ये शिया को, और जो है जुलझला को पूछते, हम तौहीद के कायल हैं, हम नबूवत के कायल हैं, हम इमामत के कायल हैं, हम क़यामत के कायल। तो जो है अगर हम वाक़ई घोड़े को पूजते होते, हर एक घोड़े को पूजते होते, राह में दिखाई देने वाला हर घोड़े को हम झुककर सलाम करते। आप बच्चे से पूछिए, शिया के किसी बच्चे से, अरे वो जो है नेज़ाबाजी में दौड़ने वाले घोड़ों का एहतराम नहीं करता, वो हर एक घोड़े का एहतराम नहीं करता, वो सिर्फ उसका एहतराम करता है कि जो अल्लाह की नजर में मोहतरम हुआ है। और इसी तरह जो मुखालिफ है, वो जो है, जो घोड़े का मुखालिफ है, वो भी हर एक घोड़े का मुखालिफ नहीं है। अगर हर एक घोड़े का मुखालिफ होता तो टांगे पे चलने वाले घोड़े का भी मुखालिफ होता। लेकिन बस पता चला जो जिस घोड़े का मुखालिफ है वो हकीकत में घोड़े का मुखालिफ नहीं है, शबीर का मुखालिफ है। इसलिए हम घोड़े का एहतराम करते हैं। और याद रखें, जिस हैवान की निस्बत अल्लाह वालों के साथ हुई है, अल्लाह ने उसको मोहतरम समझा। हम देखें कुरान में हमारे पास जनाब साले की ऊँटनी का जिक्र है, जनाब अजीज के गधे का जिक्र है, जनाब इस्माइल के दुम्बे का जिक्र है, और तो छोड़े असहाबे काफ का कुत्ता, जो चाह रहा हूँ, असहाबे काफ का कुत्ता, असहाबे काफ, बाद लोग ये लिखते हैं कि क़यामत के दिन असहाबे काफ का कुत्ता अगर लिबादाए बशरी पहनकर जन्नत में जाएगा। असहाबे काफ नबी थे? नहीं। तो जो चाह रहा हूँ, नबी थे? नहीं। मासूम थे? नहीं। सिर्फ सच्चे थे, सिर्फ सच्चे थे। लेकिन अल्लाह ने कहा जो सच्चों के पीछे अगर कुत्ता भी चल जाए तो मैं उसे भी जहन्नम में नहीं जाने दूंगा। ये कौम उनको मानती है जो 14 सच्चे भी हैं, मासूम भी है, इमाम भी है। असहाबे काफ को कुत्ते अल्लाह ने। अच्छा आप देखें कि जब आप हज पे जाते हैं ना, लोग कहते हैं देखें इनका अक्ल खो चुकी है, ये शिया जुलूस निकलता है और लोग चलते हैं, बीच में घोड़ा जा रहा है। ये क्या है? बीच में घोड़ा जा रहा है, बीच में अलम जा रहा है, बीच में शबी जा रही है, ये क्या है? ड्रामा है। वो जो चाह रहा हूँ, ये पागल लोग हैं, इनको ये लोगों में घोड़ा क्या कर रहा है। तो हमारे वो ज़मीर साहब यहाँ शायद पढ़ कर भी गए हैं, उन्होंने ये जुमला कहा कि मैंने हज किया तो हज के लिए जब हम जा रहे थे ना काफले, बीच में ऊंट भी दिखाई देता था, दुम्बा भी दिखाई देता था। अगर किसी को जुर्रत है तो उस मजमे से ऊंट को भी निकालो, दुम्बे को भी निकालो। जो निकालने की कोशिश करेगा वो खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह ने एहतराम दिया है। और बाज कहते हैं कि वो जो रस्सी है ना दुम्बे के गले में, उसका वो भी एहतराम है। लेकिन हकीकी एहतराम किस शय का है? अल्लाह का। हकीकी किस शय का एहतराम है? अल्लाह का। तो फिर ये रस्सी तक कैसे आया? और जो चाह रहा हूँ, हम हकीकत में अल्लाह की ज़ात का एहतराम करते हैं। तो क्या है कि अगर कुर्बानी का जो जानवर है उसके गले में पड़ी हुई रस्सी, उसका भी एहतराम करो। क्यों? कि अल्लाह की ज़ात हकीकत में एहतराम के लायक। और हजरत इस्माइल कुर्बान हुए अल्लाह पर, तो इस्माइल मोहतरम बने।
اسماعیل پہ قربان ہوا وہ دمبا جو جنت سے آیا تھا، تو وہ محترم بنا، اور اس دمبے کی شبیہ ہم بناتے ہیں تو یہ محترم ہوا۔ اب اسی شبیہ میں اس کے گلے میں رسی آ گئی تو رسی بھی محترم، احترام اللہ سے چلا رسی تک پہنچا، رسی سے چلا اللہ تک پہنچا۔ اور اسی طرح ہم جو ذوالجلال کا احترام کرتے ہیں، حقیقت میں احترام اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ کی ذات پہ قربان ہوئی حسین کی ذات، اور حسین کی ذات کا احترام کیا اس ذوالجلال نے جو کربلا میں موجود تھا، اس ذوالجلال کی شبیہ یہاں پہ نکالی تو یہ محترم ہوا۔ بس پتا چلا جس طرح وہاں سے احترام اللہ سے چلا تھا، رسی تک پہنچا تھا، اسی طرح یہاں بھی احترام اللہ سے چلا ہے، ذوالجلال تک پہنچا ہے، ذوالجلال سے چلا ہے، اللہ تک پہنچا ہے۔ تو اصحاب کیا، ہم تو احترام حیوانوں کا احترام کرتے ہیں۔ کہا جی ہم اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو ویسے کیسے پتا چلا کہ ہم اصحاب کو نہیں مانتے۔ کہا جی آپ دین، توجہ چاہ رہا ہوں، آپ دین اہل بیت کے دروازے سے لیتے، اصحاب کے دروازے سے نہیں لیتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اہل بیت کے دروازے سے لیتے ہیں، اصحاب کے دروازے سے نہیں لیتے، لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں آپ شاید گستاخی کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ ایک مثال بچوں کے لیے، آپ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے مثال دے کر اس پہ انشاءاللہ واضح آگے بڑھوں گا کہ آپ یہاں سے فرض کریں گے بچہ اٹھتا ہے، یہاں پہ اس نے کہا مولانا صاحب ایک سوال ہے، آپ جواب دے دیں، 2 اور 4 یا 3 اور 4 اگر مجھے شک ہو جائے تو میں کیا کروں؟ توجہ ہے، میں کیا کروں؟ اچھا جو ہی وہ کھڑا ہوا، اس نے سوال اس بچے نے کیا، ادھر سے 10 اور لوگ آگے، اس بیچارے کو کہنے لگے تو گستاخ ہے۔ کس بات کا گستاخ ہے؟ کہا اپنے باپ کا گستاخ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا باپ بوڑھا ہے، گھر میں موجود ہے، یہ جوان شخص ہے، تو باپ سے مسئلہ نہیں پوچھتا۔ اس مولوی کے پاس آ گیا تو اس بچے نے جواب دیا بے وقوف میں نہیں، بے وقوف آپ ہو، میں اپنے باپ کا گستاخ نہیں ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن میرے باپ کی یہ والی تعلیم نہیں ہے، اس جوان کی یہ والی تعلیم ہے۔ اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، لیکن مسئلہ مدینہ العلم کے در سے لیتے ہیں، لیکن مسئلہ مدینہ العلم کے در سے لیتے ہیں۔ اگر رسول یہ کہہ کر گئے ہوتے کہ میں تم میں قرآن اور اصحاب کے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ہم اصحاب کے دروازے پہ جاتے، لیکن رسول نے کہا میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر دین پوچھنا ہے تو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ در علی سے عقیدہ نہیں ملا، اللہ ملا مگر اسے مولا نہیں ملا۔ کافر جو کہہ رہے ہیں حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا۔ اور یاد رکھو کہ کائنات میں جو 14 ہمیں ملے نا، اور میں لفظ بدل کر رہا ہوں، جو 12 ہمیں ملے، جو 12 ہمیں ملے نا، تاریخ میں کبھی دکھاؤ، میں دعویٰ کرتا ہوں آج سے اگر آپ مجھے دکھا دو تو آج سے میں سنی ہو جاؤں گا۔ اور جو چاہ رہا ہوں اگر آج سے ہی دکھا دو، ہمارے 12 کا یہ ترائے امتیاز ہے کہ آپ یاد رکھ لو بچپن سے لے کر شہادت تک کے لیے ان 12 نے کبھی بھی کسی کے پاس جا کر یہ نہیں کہا کہ مجھے فلانی چیز نہیں آتی، تم جواب دو، تم جواب دو۔ بلکہ ایک العین کتاب ہے خلیل احمد فراہیدی کی، العین ادیب تھا بہت بڑا اور لغت دان بھی تھا عرب کا، تو یہ رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل علی کو سمجھتا تھا، توجہ چاہ رہا ہے، علی کو سمجھتا تھا۔ لوگوں نے جا کر خلیل احمد فراہیدی سے کہا کہ تو علی کو سب سے افضل سمجھتا ہے رسول کے بعد، کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میں لمبی دلیل نہیں دیتا، ایک جملہ اس کا تاریخ میں ہے، کہا میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، کہا پوری کائنات کا سوال
در پہ آنا اور علی کا سوال لے کر کسی کے در پہ نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کے بعد سب سے افضل علی کی ذات ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ہمیں نہیں آتا، ہم کتاب دے کر بتائیں گے، اور اسی لیے ان کے در سے ہم علم لیتے ہیں، مسئلہ ان کے در سے پوچھتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اصحاب کا احترام اپنی جگہ ہے، ہم کرتے ہیں احترام، لیکن اہل بیت اور اصحاب کا مقایسہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول کے زمانے میں دو طرح کے لوگ تھے، حیات طیبہ میں دو طرح کے لوگ تھے، میری طرف توجہ دیں، حیات طیبہ میں دو طرح کے لوگ تھے۔ اب تاریخ پڑھیں، صرف دو ہی لوگ تھے۔ ایک لوگ وہ تھے وہ رسول کے پاس چل کر جانے کو باعث فضیلت سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کی طرف رسول چل کر جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول کو اپنی دوش پہ سوار کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو رسول اپنی دوش پہ سوار کرنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دیودر رسول پہ جو رک جایا کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے در پہ جا کر رسول رک جایا کرتے تھے۔ اب جو لوگ رسول کی محفل میں چل جانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے اسے اصحاب کہتے ہیں۔ ارے رسول جن کے پاس چل جانے کو باعث فخر سمجھتا تھا اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ ارے جو لوگ رسول کے دروازے پہ جا کر رک جایا کرتے تھے اسے اصحاب کہتے ہیں، اور جن کے دروازے پر رسول جا کر رک جایا کرتے تھے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اور جو لوگ ارے رسول کو اپنی دوش پہ سوار کرنا باعث فخر سمجھتے تھے اسے اصحاب کہتے ہیں، اور رسول جن کو اپنی دوش پہ سوار کرنا باعث فخر سمجھتے تھے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کی مثال تاریخ میں ملتی ہے کہ دیکھا رسول گھٹنوں کے بال، اس کی دلیل کہ رسول کیسے فخر سمجھتے تھے۔ رسول گھٹنوں کے بال، پاؤں ہاتھ زمین پہ ہیں، حسین سوار ہے۔ حضرت عمر آتے ہیں، جب دیکھا تو کہا نعم المرکب الحسین، حسین کی سواری کتنی بلند ہے۔ رسول نے کہا یہ نہ کہو، یہ دیکھو سوار کتنا بلند ہے۔ یہ وہ گرانا ہے جن کو دوش پہ سوار کرنا رسول اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ یہ حسین میرے پشت پہ آیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ یہ دیکھو سواری کتنی بلند ہے۔ اس لیے کہا کہ حسین کا مقام لوگوں کو پتہ چلے، اور اتباع کے لیے یحببکم اللہ، اللہ آپ